ہم اور آپ امام مہدی کے ماننے والے ہیں عزیزوں. امام مہدی کی مہدویت، امام مہدی نجات دہندے شیعہ نہیں ہے، نجات دہندے مسلمان نہیں ہے، نجات دہندے ہندو نہیں ہے. ہم کہیں کہ امام مہدی صرف آئیں گے ہم ہندوستانیوں کو نجات دے دیں گے، امام مہدی آئیں گے صرف لداخیوں کو نجات دے دیں گے، امام مہدی تشریف لائیں گے صرف یو پی والوں کو، مظفر نگر والوں کو، یا امریکہ والوں کو، یا ایران والوں کو، یا عراق والوں کو نجات دے دیں گے. یہ غلط ہے. امام مہدی منجی عالم بشریت ہے. امام مہدی جب تشریف لائیں گے پوری کائنات کو نجات دیں گے. صلوات پڑھ محمد. کیونکہ آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، اشارہ کافی ہے ایک جوان کے لیے. جب اسے کہا جائے کہ اسلام صرف ہم سے مخصوص نہیں ہے، سب کے لیے ہے، تو آپ اپنے دوستوں سے کہو نا بھائی مجھے کیوں دیکھتے ہو، اسلام کے قانون پڑھ لو. قرآن جب سب کے لیے ہے تو آپ اور ہماری ذمہ داری اتنی ہے بھائی قرآن کو ہم میرے اخلاق کے مطابق نہ دیکھو، قرآن کو قرآن کے مطابق دیکھو. تم پڑھ لو، تمہیں کوئی اسے ہم سے مخصوص نہ ہونے دو. اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ محمد کی ذات گرامی بھی ہم سے مخصوص نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجے ہیں. تو آپ ہم مسلمانوں کا احسان پوری عالم بشریت پر اتنا ہے کہ ہم نے کلام الہی کو محفوظ کر رکھا ہے. اے دنیا والو ہم سے لے لو اور اپنی غلط فہمیوں کو دور کرو. یہ آج ہم اور آپ کو دینے کی ضرورت ہے، یہ میسیج ہم اور آپ کو دینے کی ضرورت ہے. جب تک ہم دوسروں کو نہیں پہنچائیں گے، دوسرے ہمارے اسلام کو پہنچانے کے، قرآن کو پہنچانے کے، افکار اہل بیت کو پہنچائیں گے تو غلط پہنچائیں گے. اور آج کے دور میں بالخصوص آج کے دور، جس دور میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ ہاتھوں پہ ہاتھ دے کے بیٹھ جائیں تو اسلام کو پیش کرنے والے نہیں ہوں گے، اسلام کو پیش کرنے والے نکلیں گے. تو اب وہ طالبان کی صورت میں، القاعدہ کی صورت میں، داعش کی صورت میں اسلام پیش کریں گے. جب ہم اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو اسلام کی غلط تصویر خود بخود پیش ہوتی جائے گی. لازم ہے ہمارے جوان یونیورسٹی کے پروفیسر حضرات، ڈاکٹر حضرات، پی ایچ ڈی اسکالرس اٹھے، ان موضوع پر غور کریں. آپ نہیں لکھیں گے تو پھر کون لکھیں گا؟ بھئی آپ تو اس توقع سے ہے کہ ہم دنیا پر ایک یونیورسل حکومت بنانے جا رہے ہیں، تو ایک یونیورسل حکومت بنانے والوں کی جہانی سوچ بھی تو ہونی چاہیے. آپ کی سوچ جہانی ہو، اپنے ملک کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے پارٹی کے لیے. یہ تو ہر کوئی لڑ رہا ہے. داعش بھی اپنے لیے لڑ رہا ہے، قاعدہ اپنے لیے لڑ رہا ہے، طالبان اپنے لیے لڑ رہا ہے. آپ سب کو نجات دہندے ہوں. جس دن ہماری اور آپ کی صفت سب کو نجات دینے والی ہو جائے کہ ہم سب کو نجات دیں گے، تو اس وقت کربلا والوں کی یہ صفت جب ہم پڑھتے ہیں کہ کربلا والے رجس پڑھتے تھے دشمنوں میں جا کے، دیکھو تم لوگوں کو غلط تصویر پیش کی گئی ہے امام حسین کی، کہ تم لوگوں کو کہا گیا کہ امام حسین رسول اللہ کے خلیفہ یزید کے خلاف لڑنے آیا ہے، باغی ہے. یہ غلط تصویر ہے. یہ حسین ابن علی ہے، یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، وقت کے امام ہے. اس کی پیروی کرو، ان کی طرف آ جاؤ. اصحاب امام حسین کے سب سے بڑا کام جنگ سے پہلے، تلوار چلانے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں سے شبہات کو نکالنا تھا کہ لوگ کنفیوژن میں نہ رہیں. وہی کردار، وہی صفت آج ایک اسٹوڈنٹ کو نبھانی ہے. آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں ہو، لیکن آپ کی سوچ جہانی ہو کہ میں جس چیز کو پڑھنے آیا ہوں، میرا اسلام کہتا ہے اس کو جہانی بنایا جائے. تو اس جہانی سوچ لیے نا، تب جا کے اس دوران آپ جو رشوت لینا، کرپشن کرنا، دھوکہ دینا، احتکار دینا، ظلم کرنا، طغیانی، یہ سب آپ نہیں کرو گے. کیونکہ ہم اور آپ کو پتا ہے جس امام کے میں اصحاب بننے جا رہا ہوں، ان کے اصحاب میں ایک نفر بھی نہیں ہوگا جو کرپشن لیتا ہو.